بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گائیڈ سٹوریز میں خوش آمدید۔ یہ ہے پاکستان کی ایک فاتح آبدوز ہنگور کی کہانی۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں پاک بحریہ نے پاکستان کو بحری محاذ پر بڑی کامیابی سے ہمکنار کیا اور دشمن کی پیش قدمی روک دی۔ پاکستان نیوی کی سب میرین فورس نے آگے بڑھ کر بھارتی بحریہ کے ایک جنگی جہاز ککھری کو تباہ کیا اور دوسرے جنگی جہاز کرپان کو نقصان پہنچا کر بھارتی حدود میں ہی محدود کر دیا۔ پاک بحریہ کو کئی محاذوں پر بھارتی بحریہ پر برتری حاصل رہی ہے۔ 1965 کی جنگ میں 2 ارکا میں پاک بحریہ کی کامیابی نے بھارت کے بحری اثاثوں کو ایک بھرپور نقصان دیا۔ اس معرکے میں جدید آبدوز PNS غازی نے بھارتی بحریہ کو بندرگاہ سے آگے ہی نہ بڑھنے دیا۔ سب میرین فورس کی آبدوز غازی ملکی دفاع کا اہم فریضہ ادا کرتے ہوئے 1971 میں اپنے جانبازوں سمیت شہید ہو گئی تھی۔ 6 سال بعد ہی 1971 کی جنگ میں پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں ایک مرتبہ پھر اپنی حربی صلاحیتوں کا لوا منوایا اور جو دفاعی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں۔ پاک بحریہ کی سب میرین فورس میں شامل فرانس کی تیار کردہ ڈیفنی کلاس آبدوز ہنگور کو کمانڈر احمد تسنیم کی سربراہی میں 2 مشن سونپے گئے تھے۔ PNS ہنگور نے پہلا جاسوسی مشن اگست 1971 میں مکمل کرنے کے بعد دوسرا ہنٹر کلر آپریشن دسمبر میں کامیابی سے انجام دیا تھا۔ 1 دسمبر 1971 کو بھارتی سمندری حدود میں مشن پر موجود آبدوز PNS ہنگور نے مغربی کمانڈ کے بھارتی جہازوں کی ریڈیو نشریات کا سراغ لگایا۔ اہم معلومات کے پیش نظر کمانڈر احمد تسنیم نے یہ معلومات ریڈیو نشریات کے ذریعے ہی نیول ہیڈ کوارٹر کو بھیج دی، جس کا بھارتی جنگی بحری جہازوں نے بھی سراغ لگا لیا اور بھارتی فریگیٹ 14 کے اینٹی سب میرین وارفیئر کے 2 جنگی جہاز INS ککھری اور کرپان کو PNS ہنگور کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجا گیا۔ پاک بحریہ کی زیر آب فورس نے مشن جاری رکھا اور 9 دسمبر کی دوپہر کو کاٹھیا واڑ کوسٹ کے قریب کمیونیکیشن کے ذریعے 2 جہازوں کا پتہ لگا لیا۔ پاکستان کی سب میرین ہنگور نے 7 بجے شام سے تعاقب شروع کیا اور گہرائی میں جا کر ان جہازوں کو ٹارگٹ پر لے لیا۔ ٹارپیڈو ٹیم نے دونوں ٹارگٹس کو رینج میں لیا اور 131 فٹ کی گہرائی سے جنگی جہاز کرپان کو ٹارپیڈو سے نشانہ بنایا، جس کا جہاز نے سراغ لگا لیا اور اپنی جگہ چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ کرپان بحری میدان جنگ چھوڑ گیا، جبکہ ککھری جو مغرب میں تھا اس نے آنے والے ٹارپیڈو کی سمت کا تعین کر لیا اور ہنگور پر حملے کے لیے بڑھا۔ ہنگور کی ٹارپیڈو ٹیم نے ٹارگٹ کو تبدیل کرتے ہوئے ککھری کو ہدف بنایا اور دوسرا ٹارپیڈو فائر کر دیا اور پھر زوردار دھماکے سے جنگی جہاز ککھری گھر کے آب ہونے لگا۔ بھارتی جنگی جہاز کرپان نے فوری ہنگور کو نشانے پہ لینے کی کوشش کی، لیکن آبدوز سے تیسرے ٹارپیڈو نے اس کے پچھلے حصے کو نشانہ بنایا۔ بھارت کا یہ دوسرا جنگی بحری جہاز نقصان اٹھاتا ہوا میدان جنگ سے مغرب کی سمت گہرے پانیوں کی طرف فرار ہو گیا۔ PNS ہنگور نے شمالی بحیرہ عرب میں مشن کامیابی سے مکمل کیا۔ اس کے بعد 4 روز تک بھارتی جہاز، ہیلی کاپٹر اور دیگر اثاثے سمندر کی تہہ میں بارود برساتے رہے۔ آبدوز غازی کے عملے کے مطابق بھارتی فضائی بحری جہازوں اور ہیلی کاپٹرز نے 156 حملے کیے۔ آخرکار 4 دن تک سمندر کی تہہ میں اپنا دفاع کرتی ہوئی پاکستانی فاتح آبدوز ہنگور کامیابی سے کراچی پہنچ گئی۔ اس حربی کامیابی کے نتیجے میں دشمن کے 250 افسر اور سپاہی مارے گئے اور بھارت کا آپریشن فالکن ناکام رہا، جبکہ دشمن 10 دسمبر 1971 کو میزائل حملے کے تیسرے بڑے منصوبے سے بھی باز رہا۔